گل ہو گیا چراغ مگر گل ہو گیا چراغ مگر اکبر کے بعد زیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام یہی لیلا تمام یہی خیمے فرات سے تو ہٹائے گئے مگر عباس نامدار کی تیوری عباس نامدار کی تیوری عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب اپنے بازوؤں کو دیکھ زینب اپنے بازوؤں کو اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیں رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی ذکر ہمیں حسین سے صلوات بر محمد و آل محمد بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے ایک وہ جاگتی ہے خلق خدا سوتی ہے سر کو بھی پیٹتی ہے جان کو بھی کھوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے یہ عجب غم ہے کہ تسکین نہیں ہوتی ہے پیٹتے پیٹتے بے ہوش جو ہو جاتی ہے علی اصغر کی صدا علی اصغر کی صدا کبھی کونے میں وہ منہ ڈھانپ کے چلاتی ہے اور کبھی سین میں گھبرا کے نکل آتی ہے کوک پکڑے ہوئے ہر ایک طرف جاتی ہے ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی ڈھونڈتی ہے مگر اصغر کو نہیں پاتی تن کو لرزش ہے جدا ہے منہ زرد جدا دل تڑپتا ہے جدا سینے میں درد دل تڑپتا ہے جدا سینے میں کبھی کہتی ہے کہ گھر میں میرے اندھیارا ہے علی اصغر کی جدائی نے مجھے مارا ہے ہائے میں گھر میں ہوں جنگل میں میرا پیارا ہے مہربانی جو کرے موت کا چھٹکار مہربانی جو کرے موت کا چھٹکار کب تلک راتوں کو ہم نہ لو فریاد کریں یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد یا الہی علی اصغر مجھے اب یاد گود پھیلا کے
کبھی کہتی ہے دلبر آجا، روح بے چین آجا علی اصغر آجا، دل تڑپتا ہے میرا گود کے اندر آجا، فاطمہ کے لیے آجا پیدر، فاطمہ کے لیے آجا پیدر، بون پانی کے لیے ہائے تیری جان گئی، ہاں میں صدقے گئے واری گئے قربان، ہاں میں صدقے گئے واری گئے قربان، خلق سب سوتی ہے راتوں کو گھروں میں اپنے، ہم اگر لیتے ہیں کروٹ تو قسم لو ہم سے نیند آتی میرے پہلو میں اگر تم ہوتے، تم تو اے لگتے جگر گود میں مرقد کے، تم تو اے لگتے جگر گود میں مرقد کے، یاد اس پالنے والے کی بھلائی تم نے، پائے تھی باپ کی اے لال بسائی، پائے تھی باپ کی اے لال بسائی، ہائے اصغرنا تیرا دین ہوا ماں سے ادا، بوجھ کوئی میری گردن سے نہ اترا تیرا، نہ تیری سالگرہ کی، نہ تیرا دودھ بڑا، نہ لے تجھ کو ملی اور نہ کفن تجھ کو ملا، نہ لے تجھ کو ملی نہ تجھ کو ملا، تم تو مارے گئے چھاتی پر لٹاؤں کس کو، چھوٹے چھوٹے یہ شلوکے میں پہناؤں، چھوٹے چھوٹے یہ شلوکے میں پہناؤں کس کو، ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد و آل محمد، بسم اللہ۔ مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر یوسف علی محمد، کریم النساء، خیر النساء علی محمد، بنت والا فیملی، لکھند والا فیملی، اکانی فیملی، شوکت میوہ والا اور جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين يوسف علي محمد، خیر النساء علی محمد، بنت والا فیملی، لکھنت والا فیملی، اکانی فیملی، شوکت میوے والا، وسائر المرحومین والمرحومات المنظورین والمنظورات. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات. قابل قدر جناب علامہ الحاج سید فرد حسین موسی صاحب قبلہ، سادات و مؤمنین و مؤمنات، امام حسین ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسینیہ مسجد و عزا خانہ زہرہ پاسمور ایونیو ٹورنٹو کینیڈا میں 1437 ہجری کے عشرہ 40 عشرہ زینبیہ عشرہ چہلوں میں سید الشہداء و شہداء کربلا کی آج 5ویں مجلس عزا ہے، اور ہم اس سال سیرت معصوم کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. 4 دن کی مسلسل گفتگو سے بہت بڑے مسائل بھی حل ہو گئے
انفارمیشن بھی ملی، ریفارمیشن کا سامان بھی ہوا، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ معصوم کی سیرت ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں معصوم کی سیرت سے کتنا کنٹراڈکشن ہے اور کتنی سملیرٹی ہے، اور ہدف ہمارا یہ ہے کہ ہم سب کو سیرت معصوم پہ چل کر اپنی نجات دنیاوی اور اخروی کا اہتمام کرنا ہے۔ آج کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات نے جس ہستی کو ابو البشر بنایا، اسے معصوم بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، اسے ابو البشر بنایا، اسے صفی اللہ بنایا، اسے سارے انبیاء، سارے ائمہ کا باپ بنایا، اور اس کے لیے علی ظاہر جنت بنائی، اور ایک شجرہ سے روکا، ولا تقربا هذه الشجرہ، بس اس شجرہ کے قریب نہ جانا، صرف ایک چیز سے روکا تھا اور وہ اسی سے رک نہ سکے۔ مولا علی علیہ السلام نے نقشہ کشی کی ہے، اول الناس اول الناس، فرماتے ہیں انسان کو بلیم نہ کرو، پہلا جو انسان تھا وہی بھول گیا کہ صرف ایک چیز سے تو منع کیا ہے اور اسی چیز سے نہ رک سکے۔ گویا ہیومن نیچر میں کچھ چیزیں وہیں سے شامل ہو گئیں، ایک یہ کہ اصل ہدف کو فراموش کر دینا، یہ بھی وہیں سے ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جس مٹی سے بنے تھے وہ کوفہ کی مٹی تھی، لہذا بائی نیچر ہی انسان کے اندر وفا کی کمی آ گئی، کیونکہ کوفہ کی الکوفی لا یوفی، یہ جو سجدہ ہوا تھا آدم کو یہ مسجد کوفہ میں ہوا تھا، علی ظہر الکوفہ، گویا بائی برتھ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی سٹیزن شپ کیا تھی تو آدم علیہ السلام بائی سٹیزن شپ عراقی تھے، عراقی النسل تھے، اور مسجد کوفہ کی مٹی سے بنائے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل لعنت اللہ علیہ، کل 4 لوگوں کی پاپولیشن تھی ٹوٹل اس وقت، آج تو اربوں میں ہے، اس وقت 4 لوگ تھے ٹوٹل، اس یعنی آج تو ہم چپے چپے پہ لڑتے ہیں، اس وقت سنبھالنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہ تھی، ساری زمین کی اونرشپ ان 4 کے پاس تھی، نہ کوئی پلاٹ کا جھگڑا تھا نہ کوئی زمین کا جھگڑا تھا، تو 3 تھے گائیڈ کرنے والے، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حابیل خود نبی تھے علیہ السلام، اور ایک تھا جس کو گائیڈ کیا جا رہا تھا، تو یہ 3 مل کے ایک قابیل کو قاتل ہونے سے نہ بچا سکے، حالانکہ اس وقت شیطان اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اس کے پاس تو اتنے ریسورسز ہی نہیں تھے، نہ اس کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی تھی، نہ اس کے پاس واٹس ایپ تھا، نہ اس کے پاس وائبر تھا، نہ اس کے پاس ایس ایم ایس تھا، نہ اس کے پاس ایمو جیسی سہولتیں تھیں، نہ اس کے پاس پکچر سکنس تھی، نہ اس کے پاس ویڈیو آڈیو کی سہولت تھی، وہ تو وسپرنگ بھی صحیح نہیں کر سکتا تھا، بڑی مشکل سے وسپرنگ کرتا تھا، تو جب ان ایکسپیرینس شیطان 3 کو، جن میں 2 معصوم ہیں اور ایک تالی تلوے معصوم ہے، حضرت آدم معصوم، حضرت حابیل معصوم، اور آدم کی زوجہ حابیل کی ماں قائم مقام معصوم، یہ 3 مل کر ایک کو قاتل ہونے سے، جہنمی ہونے سے نہ بچا سکے، جبکہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا شیطان کا، ریسورسز بھی نہیں تھے، تو آج جبکہ وہ ایکسپیرینس بھی ہے، ریسورسز بھی بہت زیادہ ہیں، اور گائیڈ کرنے والے کم ہیں، گمراہ ہونے والے کم ہیں، تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم بغیر محنت کے اپنی نسلوں کو بچا لیں گے؟ لہذا سیرت معصوم کا یہ پہلو ذرا ملحوظ خاطر رہے کہ انہوں نے اپنی بیسٹ ٹرائی کی
اس کے باوجود اور پھر قرآن نے یہاں پر ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے میرے حبیب، آپ حابیل و قابیل کا قصہ تلاوت فرماتے رہیں اپنی امت میں۔ قصہ ہو گیا 9,500 سال، 11,500 سال پہلے، ایک ٹریجڈی ہو گئی 11,500 سال پہلے۔ یہ حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی آج سے 11,500 سال پہلے حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کرتے رہیں قصہ حابیل و قابیل کی؟ تو یہی تو سیرت معصوم ہے کہ ظالم و مظلوم کا تذکرہ ہوتا رہے، مظلوم کی بھی شناخت رہے، ظالم بھی پہچانا جاتا رہے۔ جس طرح حابیل و قابیل کا قصہ دہرانا ہے، ویسے ہی کربلا کا قصہ دہرانا۔ شاباش۔ تو آپ نے گویا سیرت معصوم سے یہ درس حاصل کر لیا کہ حضور کو حکم ہے کہ وہ تلاوت فرمائیں، کوئی اور لفظ کیوں نہیں چنا؟ ماشاءاللہ آغا صاحب بیٹھے ہیں، وذکر بھی کہا جا سکتا تھا، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب مریم، وذکر مریم، یہ سارے ذکر سے کہا۔ یہ حابیل اور قابیل کے قصے میں کیا خصوصیت ہے کہ وذکر نہیں کہا، ونقل نہیں کہا، وتلو کہا ہے، تلاوت کریں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو ہدایت اور ضلالت کے قصے ہوتے ہیں، ہدایت کے باقی رہنے کے لیے اور گمراہی کو ختم کرنے کے لیے ان کا اسٹیٹس تلاوت قرآن کے برابر ہو جاتا ہے۔ جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ویسے اس قصے کی تلاوت کرتے رہیں تاکہ پتہ چلتا رہے قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، آلہ قتل کیا تھا، وجہ قتل کیا ہے۔ اب حضور کو کوئی کہہ سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کا قتل حابیل میں کوئی ہاتھ ہے، تو جو تلاوت کرتے ہیں ایسے قصوں کی ان کا قتل میں ہاتھ نہیں ہوتا، جو بھاگتے ہیں ان کا قتلوں میں ہاتھ ہوتا۔ ٹھیک ہے بس۔ اچھا، وجہ قتل کیا ہوئی؟ قرآن خود بتا رہا ہے۔ پہلا قتل یہ جو دمشق ہے، دمشق اللہ تعالیٰ آزاد کرے شام کو اور ہم زیارات پہ پھر جا سکے، جہاں فاتح شام عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دفن ہے، جہاں پر سیدہ رقیہ سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا دفن ہے، جہاں پر جناب فضہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہا جو خادمہ تھی، کنیز تھی بی بی پاک کی، وہ دفن ہے، جہاں پر حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ دفن ہے جو کہ خزانچی تھے حضور کے۔ ظاہر ہے کہ یہ بلد الانبیاء ہے دمشق۔ آج ذرا مجھ سے سن لیجئے کہ دمشق کو دمشق کہتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلا شہر جو سویلائزڈ سٹی اس دنیا کے سرفس پہ آیا، اس کا نام دمشق ہے۔ سب سے پہلا شہر، اولڈسٹ سٹی جو دنیا میں ہے وہ دمشق ہے۔ اور دمشق اصل میں دمشق نہیں تھا، یہ تھا دمشق۔ دم یعنی خون، شق یعنی بہنا، کیونکہ پہلا خون یہاں بہایا گیا حضرت حابیل علیہ السلام کا، اس لیے اس کا نام ہو گیا دمشق۔ بعد میں یہ بن گیا تھا دمشق، بعد میں بن گیا دمشق۔ آج کل اس کو ڈماسکس کہتے ہیں، یہ دمشق ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مظلوم کا، مقتول کا،
شہید کا، معصوم کا خون اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ جو پہلا شہر بسایا گیا وہ خون ہی سے بسایا گیا. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ شاباش شاباش. تو اللہ کو جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں بعض کہ ایک ٹریجڈی ہو گئی کربلا میں، چھپا دیجئے. یہ اتنا کیوں کھول کے بیان کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے کہوں گا کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اس کو دمشق نہ کہلاتا، کچھ اور کہلاتا. خواہ مخواہ دم بھی یاد رہے گا، شک بھی یاد رہے گا. اللہ مولا سلامت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی مظلومیت سے قتل ہوا ہے تو خاص شہر کی وجہ سے صحیح، تلاوت کی وجہ سے صحیح، حکایت کی وجہ سے صحیح، ذکر باقی رہے اس مظلوم کا، تاکہ دور حاضر کے ظالموں کے لیے اس مظلوم کا ذکر موت کا ذریعہ بنتا رہے. تو اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اور حالات بہتر ہو جائیں. ابھی کچھ قافلے تو ہو کے آ بھی گئے ہیں، کچھ قافلے ماشاءاللہ ہو آئے ہیں، زیارت کرائے. محرم بھی انہوں نے وہی منایا. میرے ایک کالج کے ساتھی ہیں جو 2 سال مجھ سے پیچھے سے تھے، عباس نقوی، وہ بھی ہو کے آئے ہیں، قافلہ لے کے گئے تھے. جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ یہ پھر بھی جائیں گے، بار بار جائیں گے انشاءاللہ. اب داعش جو ہے آئسل ختم ہونے والی ہے بفضل ربی، یہ سب ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ العزیز. پوری دنیا سے انشاءاللہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس لیے کہ اس جو علمدار امن ہے اس کے آنے کے امکانات جلدی ہو رہے ہیں. اب قرآن مجید کی اگر آیتوں پہ غور فرمائیں تو بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے قتل کیا بھائی کا، اور اس کے بعد اسے یہ علم نہ تھا. پہلا قاتل، پہلا مقتول. وہ جو قابیل تھا قتل تو کر بیٹھا، پتھر مار دیا، پتھر مار کے قتل کیا اس نے. اب اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس لاش کو کیا کرنا ہے. اس نے لاش اٹھائی اور پہاڑوں پہ پھرتا رہا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخی. اللہ نے 2 کوے بھیجے. ایک کوے نے دوسرے کو قتل کیا اور اس نے اس کے لیے قبر کھودی. قبر کھود کے اس کوے نے کوے کو دفن کیا. اس سے انسان کو سکھایا کہ مقتول کو دفن کرنا چاہیے. تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ جو مقتول کو دفن نہ کرے وہ کوے سے بھی پست ہے. فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسَهُ قتل آخی ہے. اس کے نفس نے قتل برادر کے لیے اسے بھڑکا دیا. یہ جو اندر انسان بیٹھا ہوا ہے، اندر جو نفس ہے، نفس امارہ نے اس کو بھڑکا دیا اور اس نے بھائی کو قتل کر دیا. 2 کامنٹس ہیں اس کے. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. اس نے ندامت بھی کی، اس نے افسوس بھی کیا. اس نے کہا
یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ ایمان سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے میں غلطی معاف کرنے والا ہوں، اس نے پھر قابیل کو معاف کیوں نہ کر دیا؟ جب نادم ہو گیا تھا تو معاف کر دیتا. اللہ نے پہلے قتل کے دن ہی بتا دیا قاتل کبھی دل سے نادم نہیں ہوتا. سمجھے؟ اچھا، اب یہ تو خیر قصے گھڑے جاتے ہیں کہ رشتہ دار تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یزید رشتہ دار تھا، یہ قصے گھڑے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، نعوذ باللہ. تو اب وہ تو بعد میں ہم طے کریں گے، مگر ایک بات تو سمجھ لیں، یہاں تو رشتہ دار ہے نا، وہاں تو رشتہ ہے ہی نہیں. یہاں تو سگا بھائی ہے نا، تو بھائی کی وجہ سے معاف کر دے. تو جب سگے بھائی کو قاتل ہونے کی وجہ سے اللہ معاف نہیں کر رہا تو فرضی رشتہ داروں کو کیسے معاف کر دے گا؟ یہ تو سگا بھائی ہے اور نادم بھی ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے غلطی ہو گئی، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے یہ غلطی قابل معافی نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گئی سیرت؟ اب آج کے بعد کوئی کوشش نہ کرے قاتلان حسین کو بخشوانے کی. جب قاتل حابیل بخشا جائے گا تب قاتل حسین کی درخواست پیش کرنا. سلامت رہے، بڑی مہربانی. تو اب آپ نے اندازہ لگا لیا دمشق سے ایک بہت اچھا پیغام ہمیں مل گیا. ایک ظالم، ایک مظلوم. اچھا، وجہ انات کی وجہ انات اردو میں کہتے ہیں وجہ، عربی میں کہتے ہیں وجہ. وجہ انات کیا تھی؟ آخر کیوں ہوا کیوں تھا؟ اصل بات یہ تھی کہ جیلسی میں آ گیا تھا قابیل. قرآن کہہ رہا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دونوں نے قربانی پیش کی. اور یہ جو بہت بڑے ایک امام گزرے ہیں ہمارے بھائیوں کے، انہوں نے قربانی کی بریکٹ میں لکھا نظر. دونوں نے نظر پیش کی تو پتہ چلا کہ قاتل بھی نظر کا منکر نہیں ہے. آپ کہاں کے ہیں جو نظر کے منکر ہے؟ نظر پیش کی. ایک کی قربانی نظر قبول ہو گئی، دوسرے کی منہ پہ مار دی گئی. جس کی منہ پہ مار دی گئی اس نے تعصب میں، غصے میں، حسد میں آ کر قتل کر دیا. اب قرآن تو خود کہہ رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. جو اللہ نے اپنے فضل سے آل محمد کو دیا ہے، کیا یہ بنی امیہ والے حسد کرتے ہیں؟ تو جو اسٹیٹس حابیل کا وہ بنی ہاشم کا، اور جو اسٹیٹس قابیل کا وہ بنی امیہ کا. تو گویا قرآن کا یہ درس ہے کہ پروٹیسٹ جاری رہے قاتل کے خلاف، ظالم کے خلاف، اس کی تلاوت ہوتی رہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت فرمایا آپ میرے حبیب
آپ تلاوت کریں. قصہ ہو گیا 11,500 سال پہلے، آج تک تلاوت ہو رہی ہے. آپ ابھی تلاوت کرتے ہیں تو وطل علیہم ایسے لگتا ہے کہ حضور آج بھی لعنت کر رہے ہیں قابیل کے اوپر، ایسے لگ رہا. تو یہ ایک بہت ایشو بڑا ہمیں ریزالو ہم نے کر لیا. یہ جو قتل کا ایشو تھا کہ سگے بھائی نے. اچھا ایک سوال اور ہے، یہ جو کچھ لوگ، میں آج اتفاق سے دیکھ رہا تھا، یہ اسی سال کوئی اخبار ہے انٹرنیٹ پہ، میں نے آج ہی اتفاق سے پڑھا ہے، کسی نے مجھے بھیجا تھا کہ ایک صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے اور ان صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کی آپس میں رشتہ داری تھی اور یہ آپس میں ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ تھی 2 شہزادوں کی جنگ تھی. تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس کی یہ وکالت کر رہے ہیں یزید، اس نے خود کبھی شہزادہ نہیں کہا. آپ کوئی جھوٹا سا قول لے آئیے کہ اس نے کہا ہو کہ ہم برابر ہیں یا میں بھی شہزادہ ہوں. بلکہ اگر وہ خود کو شہزادہ سمجھتا ہوتا تو پابند سلاسل بی بی نے جب للکار کے علی کے لہجے میں کہا تھا اسکت یبنت طلقہ، خاموش ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اس وقت اس نے کیوں نہ کہا میں غلام زادہ نہیں ہوں؟ تو جب نبی زادہ قاتل ہو تو بخشا نہیں جا سکتا تو غلام زادہ کیسے بخش دیا جائے؟ سمجھ گئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام معصوم ہے، حضرت حابیل علیہ السلام معصوم ہے، حضرت حوا علیہ السلام تالی تلول معصوم ہے. یہ اچھا آج ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ جو کچھ قصے ہیں معصومین کے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا قاتل بن گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کی تربیت میں کوئی کمی تھی. یہ اس لیے بھی مثال رکھی گئی کہ اگر کوئی مومن ہو، صالح ہو، ساری زندگی اس نے حلال کھلایا ہو، پاک کھلایا ہو، اس نے ہر ایک قسم کا اہتمام کیا ہو تربیت کا، پھر بھی اگر بیٹا غلط نکل پڑے تو باپ کو بلیم نہیں کرنا. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ظرف میں تبلیغ کو، تربیت کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسے کہیں بلیم نہیں کر دینا کسی شریف کو کہ حضرت آدم اور حوا نے کیا کم محنت کی ہوگی اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے مگر بیٹا خراب نکلا. حضرت نوح علیہ السلام ذرا آپ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ اولی العزم نہ تھے، صاحب شریعت بھی نہ تھے. پہلی جو شریعت آئی وہ نوح علیہ السلام کی شریعت تھی. 5 شریعتوں میں جو پہلی شریعت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام کے جو نام ہیں وہ میں دیکھنے گیا تو مجھے 4 نام حضرت نوح کے ملے: عبد الغفار، عبد القہار، عبد الجبار، سکن. یہ ٹوٹل 4 نام. اللہ نے جو ان کے نام کا سورہ بھیجا، نہ سورہ کا نام عبد الجبار ہے، نہ سورہ عبد الغفار کا ہے، نہ عبد القہار کا، نہ سورہ سکن کا ہے. سورہ ہے نوح کا. اب ہم نوح کا معنی دیکھنے گئے تو پتہ چلا نوح اسے کہتے ہیں جو نوحہ زیادہ پڑھے. تو اب اگر آپ پوچھیں کہ کب سے بکا شروع ہوئی تو 200 سال تک آدم روئے تھے جوار کعبہ میں کہ توبہ قبول ہو، اور تقریباً 2500 سال تک نوحہ پڑھا تھا نوح نے اپنی قوم کا. تو جب سے آدمیت شروع ہوئی تب سے رونا شروع ہوا، جب سے شریعت آئی تب سے نوحہ شروع ہوا.
تو گویا ایک مسئلہ اور حل ہو گیا. اللہ کے قرآن میں اگر نوحے کا سورہ آئے تو قرآن میں اگر حرف نہیں آتا تو ہمارے بیاض میں بھی اگر حسین کا نوحہ آئے ہمارے بیاض میں بھی کوئی فرق نہیں آتا. حضرت نوح علیہ السلام نے نوحہ پڑھا کس کا نوحہ تھا؟ اپنے دکھوں کا، رنجوں کا. اور بلکہ ایک چیز ایسی ہے، خدا شاہد ہے، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یہ نوحہ ہے کس کا؟ یہ نوحہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں ان کو پکارتا رہا اور یہ فرار کرتے رہے، تو فرار ایسی لعنت ہے کہ نبیوں کو نوحے پڑھنے پڑ گئے. اچھا، اب آپ ذرا غور فرمائیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک تو غلط مشہور ہے کہ ان کی عمر تھی 950 سال. اکثر یہی مشہور ہے، بلکہ تفاسیر میں، تراجم میں لکھا ہوا. یہ غلط ہے. یہ 950 سال وہ ایک جگہ ریزیڈنٹ عالم رہے تھے. ہاں، بتانا بھی ضروری ہے نا. کل ایج تھی ان کی 2500 سال. 2500 سال. اتنی لمبی عمر رکھنے والے کے پاس جب ملک الموت آئے تو کہنے لگے کہ کچھ اور. یہ انسان کا مزاج دیکھیں کہ کچھ اور. کہا 2500 سال. کیف وجدت حیاتک یا نوح. ملک الموت نے سوال کیا اپنی عمر کو کیسے پایا؟ یہ جو اتنی عمر گزاری ہے کیسے پایا؟ تو بیٹھے ہوئے تھے دھوپ میں، اجازت مانگی تھی کہ سائے میں آنے دیں. کہا یہ 2500 سال کی زندگی ایسے ہے جیسے دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آیا. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی جو 80-90 سال کی زندگی ہے وہ کوئی بہت بڑی شے ہے. 2500 والے کہہ رہے ہیں کہ یوں سمجھیں جیسے دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آئے، ہے نا. تو یہ تو 2500 سال ان کی ایج تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تو بیچاروں نے دشنام کھائیں، گالیاں کھائیں قوم کی، اور یہی نوحہ پڑھتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام اتنے زخمی ہو جاتے تھے کہ پورے لہو لہان ہو جاتے، بدن سے خون بہ رہا ہوتا. تو اللہ کو کہتے بار الہ میرے لیے کوئی مرہم بھیج. تو جبریل آتے، جبریل آ کے اپنا پرمس کرتے، سارے زخم مندمل ہو جاتے. نہ کوئی سرجری ہوتی، نہ کوئی مرہم لگتا، نہ ہاسپٹلائز ہوتے، نہ پین کلر کھاتے. بس وہ جیسے ہی پر فرشتے کا لگتا تو شفایاب ہو جاتے. شفایاب ہو کر پھر تازہ دم ہو کے نکل پڑتے. تو حضرت نوح علیہ السلام معصوم ہیں، اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں. جب زخمی ہوتے ہیں تو فرشتے کا پر شفا دیتا ہے، اور جب فرشتے کے پر جل جاتے ہیں حسین کا گہوارہ شفا دیتا ہے. وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم ہے. وہ بھی معصوم ہے، یہ بھی معصوم. حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، قرآن کا یہ حکم ہے. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت نوح کی زوجہ کافروں کے ساتھ مل گئی. ذرا غور کیجیے آپ. نوح جیسے اولو العزم کی زوجہ وفا نہیں کر رہی، اور ادھر یہ تو نبی کی زوجہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اور ادھر قرآن نے رول ماڈل بیان کیا فرعون کی زوجہ کو کہ شوہر فرعون جیسا، زوجہ مربی ہے موسیٰ جیسی. ذرا غور فرمایا.
ادھر یہ کریکٹر، ادھر باپ نوح جیسا اور بیٹا کافر ہو گیا، زوجہ کافر ہو گئی. زوجہ نے اسی طرح لوط کی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، دونوں مثالیں بڑی عجیب آ گئیں. تاکہ یہ مثالیں اس لیے بھی نہیں، وہ جو دو مثالیں آ گئیں بیٹوں کی، آدم کا بیٹا خراب نکلا، نوح کا بیٹا خراب نکلا، کہ اگر کسی شریف کا بیٹا خراب نکلے تو اس شریف کو بلیم نہ کرنا. نوح کی زوجہ خراب نکلی، لوط کی زوجہ خراب نکلی، کہ اگر کسی بہت بڑے کی زوجہ خراب ہو تو زوجہ کو خراب سمجھنا، بڑے کو خراب نہ سمجھنا. مولا سلامت رہے. ایک حدیث شریف ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام اس کے راوی ہیں. اس حدیث شریف کے راوی خود مولا کائنات ہیں، اور کتاب کا نام ہے عنوان الکلام. اس کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. میں جب 90s میں امریکہ آ رہا تھا تو میں کوئی 4-5 کتابیں لے آیا تھا. ان میں سے ایک منتہی الاعمال تھی فارسی والی، اور ایک یہ عنوان الکلام تھی. اس میں عنوان الکلام میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے، اس کو ذرا توجہ سے سن لیں. انشاءاللہ سیرت معصوم کا پہلو بہت واضح ہو جائے گا، میٹرمونیل لائف میں بھی. حضور نے فرمایا یا علی، اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ اپنے اہل خانہ کی معاونت کرے تو وہ 1000 سال کی عبادت کے برابر ہے. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ 1000، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو عالم علم لدنی ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے. یا رسول اللہ 1000 سال، فرمایا 1000 حج کے برابر ہے، 1000 عمرے کے برابر ہے، 1000 شہید کا ثواب رکھتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، 1000 جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے، 1000 اونٹ راہ خدا میں خرچ کر دینے کے برابر ہے، تورات و انجیل و قرآن مکمل ختم کر دینے کے برابر ہے. وہ بندہ دنیا سے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اللہ اسے جنت کا محل دکھا نہ دے. شاباش شاباش. ماشاءاللہ ہماری قوم امپیشنٹ اتنی ہے کہ آدھی حدیث بیان کی ہے میں نے، پوری تو بیان ہی نہیں کی، اور فوراً آوازیں اٹھ گئی میاں کے حقوق بھی بتا دیں. سبحان اللہ، کیا کہنا. جی ہاں، تو اب گزارش یہ ہے کہ ایک ایک چیز آنے دیجئے، ذرا صبر بھی کر لیجئے، کچھ کل کے لیے بھی چھوڑ دیجئے. ایک حدیث شریف وہ بھی آدھی، پوری آدھی بیان کی ہے، پوری تو بیان بھی نہیں کی. جی ہاں، پریشان ہو جائیں گے، واقعی پریشان ہو جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. خدا شاہد ہے کہ ایک حدیث شریف ہے وَضَعَ اللَّهُ الرِّزْقَ فِي الْأَهْلِ وَالْعَيَالِ. ایک شخص نے آ کر پوچھا سرکار میں فقیر ہوں، رزق میں برکت نہیں، تجارت نہیں چلتی، پیسہ ٹھہرتا نہیں. فرمایا جس
قبر میں اللہ نے تمہارا رزق رکھا ہے، تم وہ قبر ہی توڑ رہے ہو۔ وہ کون سا ہے؟ کہ اللہ نے رزق اہل و عیال میں رکھا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ گھروں کا ماحول جنت مآب ہوگا تو رزق کھچ کھچ کر آئے گا۔ ایسے تو نبی نے کہا القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب لکھتا ہے۔ اس لیے کہ دین غیرت کا مذہب ہے، اسلام ڈگنیٹی کا مذہب ہے۔ بیگنگ نہ کریں، ڈگنیٹی سے زندگی گزاریں، یہ مذہب محمد و آل محمد۔ جو اصل میں ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے، اور وہ مزاج جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تو تربیت نہیں ہوگی۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو ہمارے حق میں ہو، مجلس میں سے جو پورشن ہمارے حق میں ہو وہ لے لے، جو ہمارے خلاف جا رہا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جس دن ہم نے پورا دین لینے کی، ابزارو کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی تو رزق کے دروازے خود بخود کھلتے جائیں گے۔ مولا علی بھی فرماتے ہیں الرزق رزقان، رزق تطلبہ و رزق یطلبک۔ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس کے پیچھے تو مارا مارا پھرتا ہے، ایسا بن جا رزق تیرے پیچھے مارا مارا پھرتا رہے۔ شاباش شاباش، کوئی بات نہیں۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ جہاں میٹریمونیل لائف میں میاں کے حقوق بیوی پہ ہیں، وہیں بیوی کے حقوق میاں پہ ہیں۔ بالکل ایسے جیسے فیملی لائف میں باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں باپ کے، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ جو ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے وہ عاق الوالدین ہے، اور جو اولاد کی تربیت نہ کرے وہ دنیا میں چلتا پھرتا جہنمی ہے۔ اس لیے کہ اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے، مگر اسے راہ راست پہ رکھنا واجب ہے۔ کہ جب شادی ہی واجب نہیں تو اولاد کا پیدا کرنا واجب کہاں سے ہوگا؟ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا؟ تو اولاد کی تربیت تو واجب ہے، لہذا دونوں فیسز کو ملحوظ خاطر رکھ کے دین مصطفی کو سمجھنا چاہیے۔ میاں بیوی کے حقوق کا خیال رکھے، بیوی میاں کے حقوق کا خیال رکھے، والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھے، اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے، استاد شاگرد کے حقوق کا خیال رکھے، شاگرد استاد کے حقوق کا خیال رکھے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے، امیر غریب کے حقوق ادا کرے، غریب امیر کے حقوق ادا کرے، جہنم میں جانے والے کو جنت میں جانے والا بچائے، اور جنت میں جانے والوں کو جہنم میں جانے والا روکے نہیں۔ کوئی سمجھے ہیں نہیں آپ؟ یہ سیرت معصوم میں میٹریمونیل لائف سے لے کر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو وقت ازدواج والد نے، ان کے بابا نے عبداللہ سے اجازت لی تھی سفر عراق کی، اس کے باوجود سیدہ زینب گئی ہیں عبداللہ کے پاس اجازت لینے کے لیے، حالانکہ اجازت باپ عقد میں شرط کے طور پہ رکھ کے گئے تھے، صرف آج کی خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جب عقیلہ بنی ہاشم بغیر اجازت کے حسین جیسے بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی تو آج کل کی خواتین جگہ جگہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ چلی جائے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، ایسے تو نہیں کہا کہ اگر غیر خدا کا سجدہ جائز ہوتا
تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، ایسے تو نہیں کہا گیا، اس لیے کہ میاں بیوی کے حقوق کو بیلنس کرنا ہے، تب نجات ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، حضرت نے اسے بچانے کی بڑی کوشش کی۔ ایک معصوم کی سیرت یہ بھی سمجھ لیں کہ بیٹا چلا گیا، سرٹیفائیڈ کافر ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وہاں پر بھی، ابتدا میں بھی قاتل کو بھی یہی کہا اور یہاں بھی یہی کہا، بیٹا کافر ہو گیا، قرآن کے الفاظ ہیں، مگر اس کے باوجود باپ کی شفقت دیکھے کہ باپ کوشش کر رہا ہے کہ بیٹا بچ جائے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر نوح کافر بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے مسلمان بیٹوں کو اگنور نہ کیجیے گا۔ گویا یہ ان سے سیکھنا چاہیے کہ پھر بھی اور پھر اللہ کی منت کر رہے ہیں کہ ان وعدک الحق ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو میرے بیٹے کو بچا لے۔ آواز قدرت آئی، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، جو غرق ہو گئے ہیں ان کے بارے میں مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ توجہ رہے، ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، جو نبی کو چھوڑ کے چلا جائے وہ غرق کا انتظار نہیں ہوتا، اللہ کی نظر میں غرق ہو چکا ہے، نبی بھی دعا کرے قبول نہیں ہوگی۔ ادھر اللہ کی منت و سماجت کر رہے ہیں، ادھر بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ایک سمجھ میں اور بات آ گئی، جو نبی کی کشتی پہ سوار نہیں ہوتا وہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تب کہا تھا مثل اہل بیتی کا مسئلہ سفینہ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو سفینہ نوح میں آیا وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا، جو آل محمد کے خلاف ہوگا وہ کافروں کے ساتھ چلا جائے۔ بیٹے کا استدلال دیکھیں، وہ بھی تو ابلیس کا بہکایا ہوا تھا۔ کل ایک لفظ بتایا تھا نا، ابلیس کل ایک بزرگ ہیں آلموسٹ 80 سال کے ہیں، انہوں نے کہا میری کھوپڑی گھوم گئی، پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ ابلیس کا معنی یہ ہے۔ ہاں تو آج پھر ایک اور کھوپڑیاں گھمانے والا جملہ سن لیں کہ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطانہ یعنی بعودہ، جو دور ہو بہت دور اسے کہتے ہیں شیطان۔ شیطان کا لغوی معنی ہی دور ہے، دفع دور کو کہتے ہیں شیطان، کیونکہ دور ہو گیا تھا، اللہ نے دھتکار دیا تھا، لہذا اس کو کہیں گے شیطان۔ اللہ کی بارگاہ سے اگر کوئی دھتکار دیا جائے وہ بھی شیطان ہے، نبی کی بارگاہ سے اگر دھتکار دیا جائے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ شاباش شاباش، ان بچوں کی بڑی تعریف آ رہی ہے ماشاءاللہ، سوشل میڈیا والے بچوں کی بڑی تعریف کر رہے ہیں۔ کل ان کے 5 کے نام لکھ کے دیجیے گا، سب کے نام، علمدار کے علاوہ سب کے نام لوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ جعفر بھائی کی ٹیم کیسے تیار ہو گئی۔ جی ہاں، شاباش شاباش۔ تو بس تقریر تمام ہوئی،
کل یہیں سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں، موسم کی خرابی کے باوجود آپ آ جائے ہیں، تو یہ باقی جو 5 مجالس ہیں ان میں اور کثرت سے شرکت فرمائیے، وقت پہ بھی آئیے۔ بس آخری جملہ سن لیں، کل یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، اس کا استدلال سنیں، دلیل بھی اس کی بڑی قوی تھی۔ وہ جو نہیں نا سوار ہوا، اس نے کہا بیٹے نے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ پتہ چلا یہ پرانی فکر ہے، نبی کے چھوڑ کر پہاڑوں کو حفاظت، بہت پرانی فکر ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو محمد و آل محمد کے طفیل میں سیرت انبیاء، سیرت ائمہ، سیرت بطول، سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ ایک سیرت جس پر آج ہم چل رہے ہیں وہ سیرت ہے 4 ہستیوں کی۔ یہ جو مجلس حسین ہم کر رہے ہیں یہ سیرت رسول ہے، سیرت بطول ہے، سیرت امیر کائنات ہے، سیرت سبز قبا۔ کائنات میں یہ واحد بچہ ہے کہ جس کے پیدا ہونے پر مجلس بھی ہوئی، گریہ بھی ہوا۔ حسین ابن علی کے علاوہ کسی کی ولادت پہ اتنا گریہ نہیں ہوا جتنا میرے مولا حسین کی ولادت پہ ہوا۔ اور یہاں تک میں نے روایتوں میں دیکھا ہے، ایک ہمارے مجتہد ہیں، مرجع تقلید گزرے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری، ان کی ایک کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، اس میں ایک بڑی عجیب روایت ہے۔ اس روایت کو ذرا پڑھیے گا، اس کو سماعت فرمائیے گا اور پھر دیکھیے گا۔ اس کا تو ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے اس وقت، الخصائص الحسینیہ کا۔ نجف میں ایک زمانے میں کسی صاحب نے مجلس پڑھی تھی اور یہ صرف ایک روایت پڑھی تھی، 2 سے 2.5 گھنٹے تک نجف کی گلیوں میں لوگ روتے رہے تھے۔ بس وہ روایت رسول لیے، وہ روایت یہ ہے کہ لما ولد الحسین ابن علی قبل رسول اللہ من رأسہ الی رجلہ، جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو رسول نے سر سے لے کے پاؤں تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک، ٹوز تک حسین ابن علی کے بدن کا بوسہ لیے۔ بی بی نے کہا لما ولد حسنی ما قبلتا حسنی، میرے حسن جب پیدا ہوا تھا بابا، آپ نے حسن کے بدن کے بوسے نہیں لیے تھے، منہ کا بوسہ لیا تھا۔ یہ حسین میں کیا خاص بات ہے کہ آپ سارے بدن کا بار بار بوسہ لیتے ہیں؟ تو رو کے فرمایا اقبلو مواضع الجراحات، تیرے بیٹے کے وہ جگہیں چوم رہا ہوں جہاں زخم لگیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی تیرے بیٹے کے بدن کی کہ جہاں زخم نہ لگے۔ ایک نجف کے مجتہد تھے، وہ مجلس پڑھ رہے تھے اور انہوں نے روایت پڑھی کہ حسین ابن علی کو 1900 زخم لگے تھے، 1900 زخم۔ عالم رویا میں خواب میں بی بی فاطمہ آئیں، انہوں نے پوچھا سید من عدہ جراحات حسینی، میرے حسین کے زخم کس نے گنے تھے؟ سبحان اللہ، سید گھبرا گئے۔ اگلے روز جو اگلی مجلس پڑی، ایک روایت اور ملی کہ 5,000 جراحات کانت علی جسد الحسین، کہ ہمارے غریب امام کے بدن مطہر پر 5,000 زخم تھے۔ انہوں نے روایت پڑھی مومنین مومنات، ہمارے غریب امام کے بدن مطہر پر عاشور کے دن 5,000 زخم تھے۔ اب مطمئن ہو گئے کہ اب بی بی راضی ہو جائیں گی کہ دوسری روایت پڑھی۔ اب جو اگلی شب پھر بی بی خواب میں آئی تو کہتی ہے سید من عد جراحات حسینی، یہ 5,000 کس نے گنے تھے؟ کہا بی بی پھر میں کیسے پڑھوں؟ کہا آج کے بعد ایسے پڑھنا، حسین کے زخم یا حسین جانتے ہیں یا خدا جانتا۔ اجرکم علی اللہ، یہ ہے
اس غریب زہرا کا گریا. یہ دن ہے سیدہ زینب کے دن ہے. یہ عشرہ زینبیہ ہے. اللہ عباس رضا کو ان کے اہل خانہ کو جزائے خیر دے, اور آج سے پہلے بھی چاروں مجالس کے جو بانیان تھے اللہ ان کو جزائے خیر دے. آئندہ پانچوں مجالس کے بھی جو بانیان ہیں مجالس کے ان کو اللہ جزائے خیر دے. حسینیہ مسجد کے بانیان کو, امام بارگاہ کے بانیان کو, عزا خانہ زہرا کے بانیان کو, شرکت کنندگان, پڑھنے سننے والوں کو, نوحہ خانوں کو, رونے ماتم کرنے والوں کو اللہ اجر جزیل عطا فرمائے. بس طویل زحمت نہیں, یہ دن ہے سیدہ زینب کے دن ہے. میں صرف ایک روایت آج پڑھوں گا اور وہ روایت انشاءاللہ کافی ہوگی. یہ روایت ہے عبداللہ ابن سعید کی. عبداللہ ابن سعید زمانہ رسول کا محب اہل بیت ہے, بوڑھا شخص ہے, مولا علی کا صحابی بھی رہا ہے. یہ کہتا ہے میں سودا سلف خرید کرنے کے لیے شام گیا اور مجھے تقدیر اس جگہ سے لے آئی, وہاں سے گزرا کہ جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں ایک قید خانے میں قید تھے جس کی چھت نہ تھی اور دیوار اتنی نیچے تھی کہ باہر سے گزرنے والا اندر والوں کے حالات سے بخوبی آگاہ ہو جاتا تھا. میں نے عجب منظر دیکھا کہ ایک بیمار کرسی پہ بیٹھا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ابا کا دامن کھینچتے ہیں. وہ کچھ سوال کرتے ہیں, وہ دے نہیں سکتا اور شرم سے گردن جھکائے بیٹھا ہے. میں نے سوال کیا سلام کے بعد کہ عبد خدا یہ بچے کیا مانگتے ہیں؟ فاشار الی عنقہ, اس بیمار نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ توق مجھے بولنے نہیں دیتا. ہم غریبوں کی کہانی پوچھنی ہے تو اس معظمہ سے پوچھ لے. میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میرے اماموں کا حکم ہے ہم نامحرموں کو تکلیف نہیں دیتے. بی بی میں مجبور ہو کے پوچھتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بیمار سے کیا مانگتے ہیں؟ اس بی بی نے کہا ظالم کے دربار سے ہمیں کھانا اتنا کم ملتا ہے, ہمارے بچے بھوک سے پیاس سے ترستے بلکتے ہیں. جب انہیں بھوک پیاس ستاتی ہے تو بیمار سے ایک گھونٹ پانی مانگتے ہیں, ایک لقمہ روٹی کا مانگتے ہیں. بیمار دے نہیں سکتا, شرم و حیا سے گردن جھکا لیتا ہے. دعا کرے اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنے سادات زندان شام میں ہو گئے. اجرکم علی الزہرا. بس عبداللہ ابن سعید گھبرایا ہوا گھر آیا. فرجع الی بیتہ باکیا, وہ روتا ہوا گھر میں داخل ہوا. اس کی اہلیہ بھی محب اہل بیت تھی. اس نے فوراً کہا ماذا یبکی کا یا عبداللہ ابن سعید, اے عبداللہ آج تک تو کبھی گھر روتا ہوا نہیں آیا, آج کون سی انہونی ہو گئی, کون سا حادثہ ہو گیا؟ کہ میں کیا بتاؤں, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے دیکھ آیا ہوں جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے متلاشی ہے, جنہیں گھونٹ پانی کا چاہیے. کہا گھبرا نہیں عبداللہ, میں نے نیاز پکائی ہے, میں نے نظر پکائی ہے, یہ نیاز جا کے دیا. کہا اپنی اہلیہ سے کہا وہاں ایک بیمار ہے جو بول نہیں سکتا, وہاں کسی معظمہ سے بات کرنی پڑتی ہے, اگر تم میرے ساتھ چلو تو ہم یہ نیاز لے جاتے ہیں. دونوں میاں بیوی آئے, دیوار زندان شام پہ تشت رکھا اور زوجہ عبداللہ نے کہا السلام علیکم ایھا الاسارا, شام کی قیدی بیویوں میرا سلام ہو. زینب عالیہ نے سر اٹھا کے کہا ہم غریبوں پہ سلام کرنے والی تو کون ہے, ہمیں تو شام کے لوگ سلام کے قابل نہیں سمجھتے. کہا یہ ماجرا ہے بی بی, میرے شوہر نے یہ منظر دیکھا, میں نیاز لائی ہوں. جیسے ہی نظر کا نام سنا نا, نیاز کا نام سنا, سیدہ زینب نے کہا بی بی دیوار اتنی چھوٹی ہے تو اندر آ جا, مجھے یہ بتا یہ نیاز تو کیوں پکاتی ہے, یہ نظر تو کیوں دلاتی ہے؟ اس نے کہا بی بی میں بچی تھی تو بیمار ہو گئی, میرے بابا نے میرا علاج کرایا, مجھے شفا نہیں ملی. ایک روز میرا بابا رسول کی خدمت میں لے گیا. جب رسول کے پاس پہنچے, رسول کی گود میں ایک شہزادہ
زادہ بیٹھا تھا، ایک مولا زادہ بیٹھا تھا، اس نے دعا کی وہ دن اور آج کا دن پھر میں کبھی بیمار نہیں ہوئی۔ میرے بابا نے کہا تھا بیٹی جب تک زندہ رہنا اپنے مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا، غریبوں کو کھلانا، اسیروں کو کھلانا، مسکینوں یتیموں کو کھلانا، اور ان سے کہنا میرے مولا زادے کی زندگی کی دعا کرو۔ یہاں جو پہنچی بی بی زینب نے پوچھا تیرے مولا زادے کا نام؟ اس نے کہا حسین ابن علی۔ زینب کا ماتھا زمین زندان شام پہ آ لگا۔ بی بی آج کے بعد نیاز ضرور بکانا، حسین کی زندگی کی دعا نہ کرانا۔ قد قتل الحسین بارض کربلا، ماتم حسین۔ یا حسین 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 ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی ہی نہیں کوئی بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، حق فاطمہ زہرا کا غصب جس نے کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، وہ دوست بھلا کیا ہے، پیغمبر کی نظر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں، ملتی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں۔ 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، 6 ماہ کے بچے کو بھی نیزے پہ چڑھایا، کیا چھوڑا ہے امت نے، کیا چھوڑا ہے امت نے، میرے بھائی کے گھر
ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، خاموش چلی جاؤں بھلا شام میں کیسے، شبیر کا لاشا ہے، شبیر کا لاشا ہے، میری راہ گزر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، عابد نے کہا خوں یوں ہی روتا رہوں گا، عابد نے کہا خوں یوں ہی روتا رہوں گا، پھپھی کی اسیری نے، پھپھی کی اسیری نے کیے زخم جگر میں ملتی نہیں کوئی، ملتی نہیں کوئی، بہتے ہیں غم شام میں جو آنسو وہ کہاں ہے، بہتے ہیں غم شام میں جو آنسو وہ کہاں ہے، محشر میں ملیں گے وہ، محشر میں ملیں گے وہ، تمہیں لال گوہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں، کیوں کرنا میراد کہیں غم کا یہ نوحہ، کیوں کرنا میراد کہیں غم کا یہ نوحہ، ہر ظلم کا منظر ہے، ہر ظلم کا منظر ہے، میرے دیدہ تر میں ملتی نہیں کوئی، مثال ایسی دہر میں ملتی نہیں کوئی، بے گور و کفن بھائی، بے گور و کفن بھائی، ہم شیر سفر میں ملتی نہیں کوئی، مثال